एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमा ट्रांसपोर्ट आयशा मुमताज को फौरी OSD बना दिया गया है। मोहम्मद अकबर को एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमा ट्रांसपोर्ट तैनात कर दिया गया। हसन अहसन को सेक्रेटरी PTA पंजाब तैनात किया गया है। अब्दुल रऊफ महर एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट अथॉरिटी तैनात किए गए हैं। मोहम्मद अहमद अली डिप्टी सेक्रेटरी प्लानिंग महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट तैनात किए गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमा ट्रांसपोर्ट आयशा मुमताज को फौरी OSD बना दिया गया है। अहम तकर्रुर तबादलों के हवाले से आपको बताएं, मोहम्मद अकबर हैं जिनको एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमा ट्रांसपोर्ट तैनात किया गया। हसन अहसन को सेक्रेटरी PTA पंजाब तैनात किया गया। अब्दुल रऊफ महर एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट तैनात किए गए हैं। मोहम्मद अहमद अली डिप्टी सेक्रेटरी प्लानिंग महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट अथॉरिटी तैनात किए गए हैं। जी बिल्कुल, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमा ट्रांसपोर्ट आयशा मुमताज को फौरी OSD बना दिया गया है। मोहम्मद अकबर को एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमा ट्रांसपोर्ट तैनात कर दिया गया। हसन अहसन को सेक्रेटरी PTA पंजाब तैनात किया गया, जबकि अब्दुल रऊफ महर एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट तैनात कर दिए गए हैं। मोहम्मद अहमद अली डिप्टी सेक्रेटरी प्लानिंग महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट तैनात कर दिए गए हैं। तो एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमा ट्रांसपोर्ट आयशा मुमताज को फौरी OSD बना दिया गया है। मोहम्मद अकबर को एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमा ट्रांसपोर्ट तैनात कर दिया गया। हसन अहसन को सेक्रेटरी PTA पंजाब तैनात किया गया है। अब्दुल रऊफ महर एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट अथॉरिटी तैनात कर दिए गए। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी कैसे खोकर? जी बिल्कुल, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट जो है वो आयशा मुमताज जो है उनको फौरी तौर पर वर्क दिया गया है और मोहम्मद अकबर को एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट जो है तैनात किया गया। मोहम्मद हसन अहसन को सेक्रेटरी PTA पंजाब तैनात किया गया। अब्दुल रऊफ को एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट तैनात किया गया है। मोहम्मद अहमद अली को डिप्टी सेक्रेटरी प्लानिंग महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट तैनात किया गया है और मोहम्मद असगर जोया जो थे इनको एडिशनल सेक्रेटरी महकमा आबपाशी से तब्दील करके DG शहर खामोशा अथॉरिटी तैनात किया गया है और मोहम्मद असगर जोया जो है उनको फौरी तौर पर DG शहर खामोशा अथॉरिटी का चार्ज संभालने का हुक्म दिया गया है और अहमद सेल कैफी जो है उनसे DG शहर खामोशा अथॉरिटी का इजाफी चार्ज जो था वो वापस ले लिया गया। जी कैसर खोकर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। PPSC फिल कमीशन इजलास में PPSC रेगुलेशन में बड़ी तब्दीली हुई है। क्या तब्दीली की गई है, इस हवाले से भी जान लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर हमारे साथ ही हैं। जी कैसर खोकर? जी बिल्कुल, महकमा जो मैं बताता चलूँ आपको, जी बिल्कुल इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उन्होंने रेगुलेशन के हवाले से अब नई पॉलिसी जारी की है और नई पॉलिसी के तहत जो है कोई भी महकमा जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन फुल कमीशन इजलास में PPSC रेगुलेशन में एक बड़ी तब्दीली आई है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से रेगुलेशन भेजने के हवाले से मुहिना मुद्दत को भी खत्म कर दिया गया है और नई तब्दीली के बाद जो है अब कोई महकमा भी किसी भी वक्त जो है असामियों की रेगुलेशन जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को अरसाल कर सकेगा। इससे कबल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है 1 जनवरी से 10 जून तक रेगुलेशन PPSC को भेज सकते थे, लेकिन अब ये पाबंदी जो है खत्म कर दी गई है। अब किसी भी वक्त कोई भी महकमा नई भर्ती करने की रेगुलेशन जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोकर। वफाकी हुकूमत का सार्फिन की सहूलत के लिए अहम इक़दाम इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशंस के नाम से मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया है। सार्फिन की शिकायत के अंदराज से एड्रेस होने तक मॉनिटर किया जाएगा। शिकायत दर्ज होने पर मुतल्लिका लाइन मैन की लोकेशन को मुसलसल मॉनिटर किया जाएगा। लाइन स्टाफ लोकेशन पर पहुंचकर शिकायत का अजाला करके ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट करेगा। बिजली की तकसीमकार कंपनियों से कंप्यूटर का इस्तेमाल जानने वाले स्टाफ का चुनाव शुरू कर दिया गया है। कम्युनिकेशन स्किल्स और 40 साल से कम उम्र के स्टाफ को स्पेशल टास्क दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के हुक्म पर कंपनीज में शिकायत के अजाले के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया। वफाकी हुकूमत ने सारिफिन की सहूलत के लिए अहम इक़दाम उठाया है और इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशंस के नाम से मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया है। गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं कि ड्रोन के जरिए मनशियात स्मगल करने का ये मामला है। स्पेशल जज एंटी करप्शन नारकोटिक्स की अदालत में मनशियात स्मगल केस की आज समाअत हुई है। आपको बता दें कि स्पेशल जज एंटी नारकोटिक्स की अदालत में मनशियात स्मगल केस की समाअत हुई है। मुलजिम फिजा ने जमानत की दरखास्त दायर कर दी। इस हवाले से बात करेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक।
جی بارڈر کے ایریا میں ANF نے بھاری مقدار میں آئس جو ہے وہ ڈرون کے ذریعے بھارت سمگل کرنے کی کوشش جو ہے وہ ناکام بنا دی ہے۔ عدالت میں آج ملزم جو ہے وہ پیش ہوا، اس نے اپنی یہاں پر عبوری ضمانت کروائی ہے۔ میرے پاس یہاں پر اختر محمود ڈلو موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اکثر یہ بتائیے گا کہ آج کل تو ویسے بھی پتہ سرحدوں پہ سختی بہت ہے، تو ڈرون بھی وہاں سے پکڑا گیا ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یہ دیکھیں جی ANF والوں کو ایک مخبر کے ذریعے اطلاع ملی کہ ایک گاڑی جو ہے بلیک کلر کی گاڑی ہے، وہ اس میں ایک ملزم جو ہے وہ انڈیا منشیات اسمگلنگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ شاہین عتیق اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ کناؤ سلامہ اقبال ٹاؤن کیمپس میں سالانہ روبوٹکس ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹر عابد بوتا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پرنسپل ارشاد برکت، سیکشن ہیڈ فریحہ خالق نے بھی شرکت کی۔ تقریباً 200 طلباء طالبات نے اپنے ہنر کے جوہر دکھائے۔ مصنوعی ذہانت سمیت دیگر ٹیکنالوجی کے استعمال سے پروجیکٹس پیش کیے گئے، جبکہ شرکاء نے نمائش کے انعقاد کو خوب سراہا۔ اس تقریب کے حوالے سے بتائیں گے ہمارے ساتھ ارباز خان ہیں۔ جی ارباز۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں بیکن ہاؤس اسکول سسٹم اقبال ٹاؤن برانچ میں، جہاں پر اینول روبوٹک ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کے اندر تقریباً 200 بچوں نے اپنے ہنر کی عکاسی کی اور بہترین سے پروجیکٹس دکھائے، جس کی جانب سے شرکاء نے جو ہے ان کو خوب جو ہے وہ داد بھی سمیٹی۔ مزید تفصیلات ہیں یہاں سے جو مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر عابد بودلہ، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا، آپ نے بچوں کا ہنر دیکھا ہے، ان کی اتنی کریٹیوٹی دیکھی ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انفیکٹ سائنس اور سویلائزیشن کا ربط تو ایک بہت پرانا ہے۔ اب جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایکسپرٹ سسٹمز اور جو سوسائٹی کی گروتھ اور اس کے ایڈوانسمنٹ کا ربط ہے، وہ اسی لیول کا ہے جو ایک انسانی تہذیب میں ہمیشہ رہا ہے۔ تو اس کے لحاظ سے آئی تھنک کہ یہ ایک ایلیمنٹری لیول پہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے پچھلے 3 سال سے بیکن ہاؤس کے اس کیمپس میں یہ اس کا کرتے ہیں انعقاد، اور اس میں اسٹوڈنٹس کو، اور انفیکٹ اسٹوڈنٹس کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا، ان کے آئیڈیاز۔ مجھے یہاں پہ بہت ایک اچھے آئیڈیاز کئی نظر آئے، جس میں اریگیشن سسٹم کی اسپرنکلرز کے تھرو وہ کمپیوٹر ایڈڈ آٹومیشن، تو اس پہ وقار عثمانی صاحب نے کام کیا، خرم وقار عثمانی صاحب نے۔ اور اس کے علاوہ جو مجھے آئیڈیاز جنہوں نے بہت اپیل کیا، وہ بھی انفیکٹ اس طرح کے آئیڈیاز ہیں جو اپلائیڈ سائڈ کے اوپر ہیں، تو وہ بہت ہاں جی بالکل، آپ نے سنا مہمان خصوصی کا یہ کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت پر ارباز خان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب کے احتجاج کے دوران پولیس پر تشدد کا یہ معاملہ ہے۔ 4 ڈاکٹرز نے گرفتاری کے ڈر سے عبوری ضمانت کی درخواست دائر کر دی ہیں۔ ڈاکٹر سلیمان حسیب، رفاقت علی، محمد عمران اور محمد عثمان کی عبوری درخواست ضمانت دائر کی گئی ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے جمال الدین جمالی، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جمال الدین، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گرینڈ الائنس کے جو احتجاج کے دوران پولیس پر تشدد کرنے سے متعلق مقدمات درج کیے گئے تھے، جس پر آج گرفتاری کے ڈر سے ڈاکٹرز نے عبوری ضمانت کے لیے انسداد دہشت گردی عدالت سے رجوع کیا، اور 4 ڈاکٹر جو ہیں ان کی عبوری ضمانت 10 مئی تک عدالت نے منظور کی ہے۔ ملزمان نے موقف اختیار کیا کہ وہ جو ہے شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں، لیکن گرفتاری کا ڈر ہے، عبوری ضمانت منظور کی جائے، جس پر عدالت نے ان کی جو ہے گرفتاری سے پولیس کو روک دیا ہے اور 10 مئی تک رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ جبکہ ان ڈاکٹر کے خلاف جو ہے تھانہ ریس کورس میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ جب ان ڈاکٹر کا احتجاج ہو رہا تھا تو پولیس کے اوپر انہوں نے سرنجوں کے ساتھ حملہ کیا تھا، تشدد کیا تھا، مزاحمت کی تھی، جس کے بعد ان سارے دہشت گردی کی جو دفعات ہیں وہ شامل کر کے مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ جی جمال الدین، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ کمشنر زید المقصود کی زیر صدارت ڈوینل ڈیولپمنٹ ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ڈی جی پیرا، کیپٹن ریٹائرڈ فاروق عتیق، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ لاہور ڈویژن جاوید رشید بھی شریک ہوئے۔ اجلاس کا احوال بتائیں گے بسام سلطان۔ جی بسام۔ جی بالکل، کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے ڈویژنل ڈیولپمنٹ ورکنگ کمیٹی کا جو ہے وہ اجلاس منعقد ہوا۔ ڈویژنل اجلاس میں پیرا سمیت مختلف محکموں کی 129 ترقیاتی اسکیمیں جو ہے وہ منظوری کے لیے پیش کی گئیں۔ کمشنر لاہور نے پنجاب ریگولیٹری اینڈ انفورسمنٹ اتھارٹی کی پیش کردہ 6 اسکیموں کی جو ہے وہ منظوری دے دی۔ جو زیر صدارت کمیٹی نے واسا کی پیش کردہ جو ہے وہ تقریباً 62 کے قریب اسکیموں کا جو ہے وہ جائزہ لیا۔ جو کمشنر لاہور ہے ان کی زیر صدارت کمیٹی نے جو ہے وہ MCL کی پیش کردہ 50 اسکیموں کا بھی جائزہ لیا۔ مزید 2 لوکل گورنمنٹ کی سیکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ 3 اسکیموں کی منظوری جو ہے وہ دی گئی۔
مزید اگر ہم دیکھیں تو اجلاس میں ڈی جی پیرا، کیپٹن ریٹائرڈ فاروق عتیق، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ لاہور ڈویژن جاوید رشید چوہان، ایم ڈی واسا عفان احمد، سی او ایم سی ایل شاہد عباس کاٹیا سمیت دیگر نے جو ہے وہ شرکت کی۔ جی بسام سلطان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ ایم پی اے ملک خالد کھوکھر کی یوسو 85 رحمان پورہ میں آمد ہوئی ہے۔ اسی اقبال ٹاؤن خواجہ عمیر کے ہمراہ ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ ایم پی اے ملک خالد کھوکھر یوسی 85 رحمان پورہ پہنچے ہیں اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا ہے۔ دورے کا احوال بتائیں گے ارباز خان۔ جی ارباز۔ اس وقت میں موجود ہوں یوسی 85 رحمان پورہ میں، جہاں پر ایم پی اے ملک خالد کھوکھر اور اے سی اقبال ٹاؤن کی جانب سے دورہ کیا گیا اور ترقیاتی کاموں کا جو ہے جائزہ بھی لیا گیا۔ مزید تفصیلات ایم پی اے صاحب سے جانتے ہیں۔ سمے بتائیے گا، آپ جو یہاں پر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لے رہے ہیں، عملے کو کیا پیغام دے رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہماری 85 یوسی جو یہاں پہ ہم کھڑے ہیں، اس سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے جو سمن آباد ٹاؤن کی طرف سے اے سی صاحب ہے خواجہ عمیر صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب بھی میں نے ان کو فون کیا یا جب بلایا، یہ آئے ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے جو بھی ہیلپ آؤٹ ہوئی انہوں نے پوری کی ہے۔ اس سے پہلے ہم یوسی 217 کے اندر گئے تھے، اے سی صاحب بھی میرے ساتھ ہے، وہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے ایشوز تھے، وہ ہم نے الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے حل کر رہے ہیں، لوگوں کو سیٹسفائی کیا۔ جس طرح لوگ سیٹسفائی ہوں گے اس طرح ہمارا ٹھیکیدار بھی کام کرے گا، وہاں پہ واسا بھی کام کرے گا، وہاں پہ ہمارا ایم سی ایل والے بھی وہی کام کرے گے۔ یہاں پہ جو ایشو تھا وہ بھی ہم نے جو پہلے جو ہماری یہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی، وزٹ کیا تھا، وہ ہم دوبارہ اس کو چیک کرنے آئے 85 کے اندر۔ تو یہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں مبشر صاحب، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، ہمارے جو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں گلی میں، انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، وہ ٹھیکیدار کو کہہ کے ہم نے اس کا مسئلہ حل کروا دیا ہے۔ اور وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خواجہ عمار صاحب اے سی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے خود دیکھا اور انہوں نے نیسپا کو بھی وارننگ دی، اور ابھی بھی جو یوسی 217 کے اندر ہم آ رہے ہیں وہاں پہ بھی نیسپا کا کوئی بندہ نہیں تھا، وہاں پہ ہمارے حسنین صاحب ہیں، وہاں پہ آپ نظر آ رہے ہیں۔ تو وہی مسئلہ کہ میں کائنڈلی یہی کہوں گا، اے سی صاحب سے بھی کہوں گا اور اپنے اوپر والے جو مجھے سن رہے ہیں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ اگر بادشاہ والوں نے کام کرنا ہے تو بادشاہ والوں نے لک آفٹر کرنے کے لیے نیسپا کو دیا ہے، لیکن نیسپا کا بندہ کوئی بھی اپنی ڈیوٹی پہ کوئی موجود نہیں ہوتا۔ جب پوچھتے ہیں کہ یہ کام ایسے وہی ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ اے سی صاحب کی مہربانی ہے، ان لوگوں نے انہوں نے وارننگ دے دی ہے، اور یہاں پہ 40 سال بعد یہاں پہ لوگ شہری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایم پی اے کوئی اس طرح کا کام نہیں ہوا، اور الحمدللہ یہ ہمارا کریڈٹ جو ہے یہ ہمارے سی ایم صاحب کو مریم نواز صاحب کو جاتا ہے۔ مہربانی۔ ہاں جی، ہمارے ساتھ اے سی صاحب بھی موجود ہیں۔ سب بتائیے گا، عوامی نمائندے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے آپ کو مشکلات اپنی بتائیں، کس طرح ان کے ساتھ مل کر مسائل کو حل کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میڈم سی ایم کا یہ لاہور ڈیولپمنٹ پیکیج جو ہے بڑا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے۔ جی آج ہم نے 2 یوسیز کا وزٹ کیا ہے ہمارے ایم پی اے خالد کھوکھر صاحب کے ساتھ۔ ہم نے پہلے بھی ہمارا ان سے بڑا ایک اچھا لیزون، بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے، جہاں جہاں پہ ایشوز آتے ہیں ہم ان کے لوکل ریپس کے ذریعے کوشش کرتے ہیں ان کو موقع پہ ایڈریس کریں۔ آج ہم جس یوسی میں ٹھہرے ہیں ہمارا ایک فالو اپ وزٹ ہے، کوئی تیسرا کہ چوتھا۔ ہاں جی بالکل، آپ نے سنا عوامی نمائندے اور انتظامیہ کی کوشش ہے کہ مل کر وہ کام کرے تاکہ اہل حلقہ ارباز خان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔